السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے سورۃ الحدید کی 10 آیت مکمل کر دی، اب یہ 11 نمبر کی آیت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض دے، جیسا کہ ابو الدحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو حدیث میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو الدحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس جب یہ آیت اترا تو انہوں نے فوری طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہے کہ یا رسول اللہ، کہ اللہ قرض مانگتا ہے؟ کہ اللہ قرض مانگتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ قرض مانگتا ہے۔ تو ابو الدحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بڑھائے اور کہے کہ میرا 600 درخت کا جو باغات ہے میں اس کو اللہ کی راہ میں قرض دے۔ قرض یعنی قرض حسنہ، دیکھیں قرض حسنہ کسے کہتے ہیں۔ اس آیت میں جو قرض حسنہ کا ذکر آئے گا نا، قرض حسنہ کسے کہتے ہیں، جو اسی انصاری صحابہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ نیکی اور عمل میں کتنا مخلص اور کتنا تیزی دکھاتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الحدید کی شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا، سبح للہ، کہ ہوا کے جیسا، پانی کے جیسا رفتاری دکھانا نیکی کے کاموں میں، یعنی سستی کوڑھی پن تو ذرا سا اس میں ہے ہی نہیں۔ لیکن جو بھی آپ کو پیچھے آیت میں ہم نے بتا چکے ہیں کہ جو بھی تھوڑی بہت بھی نیکی کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا وعدہ ہے، اس کو اللہ عطا کرے گا۔ تو ابو الدحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ 600 باغات کے جو درخت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے، اللہ کو عطا کیے، اور گئے اور واپس گئے، گھر پہنچے تو ان کا گھر بھی وہی تھا، 600 درخت جو لگے ہوئے تھے وہی گھر بھی تھا، اسی میں بال بچے بیوی تھے۔ تو ابو الدحدہ ان کا یعنی دحدہ کی ماں آواز دیے کہ دحدہ کی ماں واپس نکل آئیں، یہ اللہ کو قرض ہم نے عطا کر دیا۔ تو دیکھیں، اور ابو الدحدہ یعنی ابو الدحدہ کی ماں دحدہ کی ماں بولتی ہیں کہ آپ نے سب سے اچھا سودا کیا، یعنی آپ نے جو بزنس کیا ہے نا سب سے اعلیٰ درجے کا بزنس ہے۔ نیکی اور ایمان دیکھیں، تقویٰ دیکھیں، جو اخلاص میں مخلص لوگ کیسے ہوتے ہیں، ایمان کے مخلص کیسے ہوتے ہیں، اللہ کی راہوں میں جو قرض حسنہ ہے وہ کیسا قرض حسنہ ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں سورۃ الحدید کی 11 نمبر میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من ذا الذی، کون ہے وہ لوگ، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض ادا کر اللہ کو قرض دے، یقرض اللہ، اور قرضا حسنا، سب سے اچھا قرض، قرضا حسنا، سب سے اچھا قرض۔ جیسا کہ اس حدیث سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ قرض حسنہ کسے کہتے ہیں، یعنی جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز، اگر تمہارا مال، جیسا کہ ہم پیچھے آیت میں ہم نے پڑھ چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ اگر انفاق مال یعنی انفاق نفس، یہ دونوں چیز اگر تمہیں اپنا نفس زیادہ عزیز ہے تو اس کو بھی اللہ کے راہ میں کھپاؤ۔ اور جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے اور سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 12 میں بھی آتا ہے کہ قرض حسنہ کسے کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ 4 پارہ کی شروع ہی میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تمہیں جو سب سے زیادہ عزیز ہے اس کو اللہ کے راہ میں کھپاؤ، اس کو اللہ کے راہ میں لگاؤ، اس کو اللہ کے راہ میں دو۔ اگر تو میں نے پیچھے بھی بتا چکا، اگر انفاق نفس، اگر تمہیں نفس یہ زیادہ عزیز ہے تو اس کو بھی اللہ کے راہ میں کھپاؤ، اور اگر تمہیں مال زیادہ عزیز ہے تو اس کو بھی اللہ کے راہ میں کھپاؤ۔ اور صدقہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات، یعنی صدقہ تو اپنے گھر والوں کے اوپر سب سے اچھا صدقہ کہا جاتا ہے، جو اپنے گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے وہ سب سے اچھا صدقہ کہا جاتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے۔ تو یہ سب بھی ہے، یہ سب بھی قرض حسنہ ہی میں سے آتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پیچھے آیت میں فرمائی وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جتنی بھی اللہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں ہیں، میراث ہے، وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ تو ہم اگر انویسٹ کر رہے ہیں اپنی، اگر جیسا کہ مال اگر انویسٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی تو اللہ ہی کا ہے۔ اگر جان نہیں انویسٹ کر رہے ہیں تو یہ ہاتھ بھی اللہ کا، آنکھیں بھی اللہ کی۔ اگر ہم اللہ کے کتاب کو پھیلانے میں لگا رہے ہیں یا کچھ دین کے کاموں میں، اور سب سے اچھا دین کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ جو کتاب اللہ و سنت نبیہ کی دعوت دے۔ اس سے اچھا دین کا کیا؟ جو مدرس بن جائے، درسگاہوں میں کلاس دیتا ہو، کتابیں سکھاتا ہو، اور مجاہد ہو پورا دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور دین کے لیے سب سے اعلیٰ پرائیورٹی رکھتا ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، یعنی سب سے اچھا قرض، تاکہ اس کو کیا ملے؟ فیضاعفہ لہ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، فَيُضَاعِفَهُ، کئی گنا ملٹیپلائی کر کے اللہ عطا کرے اس کو، یعنی دوگنا چگنا۔ اور ایسے شخص کو اللہ بہت باعزت والا اجر دیتا ہے، اجر کریم،
یعنی بہت عزت والا. اور جو انگلش ورڈ آتا ہے نوبل ریوارڈ، جیسے کہ آپ دنیا میں اگر کسی کو نوبل پرائز ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں کتنا باعزت والا شخص ہے یار، نوبل پرائز ملا، اور وہ بھی پھول کے برا رہتا ہے. تو آخرت میں بھی پھول کے برا ہو جائیے گا جب آپ کو وہ ریوارڈ ملے گا جو آپ نیکی اور نیک اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ کوئی اگر ڈیلنگ کیجئے گا، قرض دیجئے گا. اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، کسی قرض کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. اللہ الصمد ہے، وہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن اللہ قرض کس کے لیے مانگتا ہے؟ یتیموں کے لیے مانگتا ہے، غریبوں کے لیے مانگتا ہے، مسکینوں کے لیے مانگتا ہے، جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کے لیے مانگتا ہے، تاکہ اس کے بندوں کا خیال رکھیں آپ، تاکہ اس کے کمزور لوگوں کا آپ خیال رکھیں، اپنے ہاتھ سے، اپنی جان سے خدمت کریں، مال سے خدمت کریں. یہ ہے قرض اللہ کے نظر میں. تعلیم و تعلم کی، تربیت کی یہ فکر کریں، یہ ہے اللہ کے نظر میں قرض، کوئی اور چیز نہیں ہے. اللہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، اللہ کو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ تو اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. اور جب آپ اس کو قرض دیجئے گا تو اللہ آپ کو کئی دوگنا بڑھا کے دے گا. فیضاعفہ، کئی گنا ملٹیپلائی کر کے دے گا. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور بہت باعزت والا اجر دے گا. تو اس کی کیا میننگ ہے؟ جیسا کہ اگر آپ دیکھیں، اگر میں کسی کو قرض دیتا ہوں، کچھ بھی قرض دیا تو وہ میری بڑی عزت کرتا ہے، وہ مجھ سے اچھا سے بولے گا. اگر کچھ ہم اس کو کام بتائیں گے فوری طور پہ میرا کام کر دیتا ہے. تو یہ ہے قرض. دنیا میں آپ اگر کسی کو قرض دیں تو وہ آپ کی عزت رکھتا ہے، وہ آپ کو اکرام کرتا ہے. آپ اللہ کو قرض دیجئے گا تو آپ کا اکرام نہیں کرے گا، بالکل کرے گا، اکرام بھی کرے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نظر میں اگر کسی کی اکرام ہے تو وہ تقوی والوں کی ہے. اور تقوی کے ساتھ اگر آپ قرض حسنہ اللہ کو دیجئے گا تو اللہ اس کو کئی گنا ملٹیپلائی کر کے عطا کرے گا. جیسا کہ ابو الدحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں اللہ تعالیٰ کئی دگنا بڑھا چڑھا کے ان کے. تو سبحان اللہ، کیا ہی یہ آیت پڑھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو لگا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں، تو مایوس نہ ہو اللہ سے، اللہ دے گا، یقیناً دے گا. اگر دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، بغیر اسباب کے بھی عطا کرتا ہے. پریشان نہ ہو انشاءاللہ الرحمن. تو پھر ٹھیک ہے، اگلی آیت انشاءاللہ